مسٹر رندھاوا کو آج بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہنا کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ جب سے ہنا گئی تھی ان کی نیندیں بھی روٹ گئی تھیں۔ سوچتے سوچتے جب تھک جاتے تو نیند آ جاتی، کبھی جاگتے جاگتے پوری رات گزر جاتی۔ آج بھی وہ بیٹھے ہنا کی تصاویر والی البم دیکھ رہے تھے۔ بیل بجی، وہ محب تھے، ان کو پتہ نہ چلا۔ بیل بار بار بج رہی تھی۔ وہ اٹھے اور دروازے تک پہنچے۔ سوچ رہے تھے کاشف ہی ہوگا، ایسے وقت وہی آیا کرتا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر کاشف ہی تھا۔ آ جاؤ اور گیٹ بند کر دینا، وہ واپس مڑتے ہوئے بولے۔ کاشف ان کے پیچھے اندر آ گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہنا کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ کاشف بھی ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ اندر جا کے وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں ہنا کو دیکھ رہا تھا، یہ لو تم بھی دیکھ لو۔ انہوں نے تصاویر کا البم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ایسے نہیں، میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ مسٹر رندھاوا الجھ گئے۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلیے۔ وہ ان کو لے کے نیچے آ گیا۔ مسٹر رندھاوا ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ صوفہ پہ کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ آہٹ سن کے اس نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ ہنا تھی، ان کی بیٹی ہنا۔ مسٹر رندھاوا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یقین کرنا دشوار تھا کہ ہنا سچ میں ان کے سامنے ہے۔ ہنا نے اپنے باپ کو دیکھا۔ کئی دن کی بڑھی ہوئی شیو، میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس وہ شخص جس کی آنکھوں کے نیچے بڑے ہلکے بتا رہے تھے کہ کئی راتوں سے سویا نہیں۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا شخص، اس کا باپ۔ پاپا! وہ زور سے چیخی اور بھاگ کے پاپا کے گلے لگ گئی۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مسٹر رندھاوا بھی رو رہے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی ہانی اپنے پاپا کو چھوڑ کے؟ اب کہیں دور نہ جانا، بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے۔ کاشف باپ بیٹی کے ملن کا منظر دیکھ رہا تھا۔ آنسوؤں کی برسات تھی، بیتے دنوں کی تڑپ۔ کاشف کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آنسو تھمے تو مسٹر رندھاوا کو خیال آیا کہ اپنی خوشی میں وہ بھول ہی گئے کہ ہنا کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہنا چلو تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ کسی بچے کی طرح آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی۔ کاشف ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسٹر رندھاوا بیٹی سے باتیں کر لیں۔ ہنا تھکی ہوئی بھی تھی۔ میں صبح بات کر لوں گا، کیا پتا ہنا ابھی مسٹر رندھاوا سے بات نہ کرے، وہ خوشی کے مارے سو نہ سکیں تو میں ان سے باتیں کر لوں گا۔ آج نیند تو اسے بھی نہیں آنی تھی، جاگتے رات گزارنی تھی۔ یہ سکون بھری رات اتنی بہت تکلیف دہ راتوں کے بعد آئی تھی اور وہ اس کا ایک ایک لمحہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جاگتے جاگتے رات ڈھل گئی۔ رات کے اندھیروں میں روشنی کی کرن پھوٹی تھی۔ پہلی اذان کے ساتھ ہی وہ مسجد میں پہنچ چکا تھا۔ دکھ میں ہمیشہ اس نے اللہ کو پکارا تھا، لیکن اب خوشی میں سجدہ شکر ادا کرنے آیا تھا۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ مشکل وقت مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن گزر ہی جاتا ہے۔ وقت گزر چکا تھا، اب پھر سے اس کی ہنائی سے مل چکی تھی۔ سجدے میں گر کے وہ خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ نماز پڑھ کے ہنا کے گھر واپس آیا تو مسٹر رندھاوا بھی سو رہے تھے اور ہنا بھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کے ٹیرس پہ آ گیا۔ پرندوں کے برتن خالی تھے۔ وہ کمرے میں گیا اور باجرہ اور پانی برتنوں میں ڈالا۔ صبح کا منظر پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن آج کی صبح اس کے لیے ایک نئی صبح تھی۔ ایسی صبح جو خوشیوں سے بھرپور تھی۔ سورج ایک سرخ گولے کی طرح زمین سے اگ رہا تھا اور روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے۔ سرد ہوائیں جسم کو سرد کر رہی تھیں۔ ہنا گہری نیند سو رہی تھی۔ نہ جانے کب اٹھے گی، مجھے جانا چاہیے، پھر بعد میں چکر لگا لوں گا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں سے جائے، لیکن دل کی بے چینیوں کو کنٹرول بھی کرنا تھا۔ ان بے چینیوں نے پہلے ہی کیا کم تڑپایا تھا۔ سڑکیں اتنی صبح سنسان ہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے ڈرائیو کر رہا تھا، جلدی کوئی نہیں تھی، دل میں سکون تھا۔ سارے مناظر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ کینال روڈ کے قریب سے گزرا۔ جانے کیا دل میں آئی، اس نے گاڑی ادھر موڑ لی۔ اس جگہ کے قریب سے گزرا جہاں گاڑی کھڑی کر کے نہر میں اتر گیا تھا۔ وہ رات کبھی وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی جیسے ختم ہو چکی ہو، لیکن آج وہی زندگی نئی زندگی لگ رہی تھی۔ گھر پہنچ کے وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ ساری رات سویا نہیں تھا، کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ لیٹا تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ دل جب خوش ہو تو بے وجہ ہی مسکراہٹیں آتی رہتی ہیں۔
اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلی سوچ یہی تھی کہ ہنا مل چکی ہے۔ دل خوشی سے بھر گیا۔ ٹائم دیکھا تو سپہر کے 4 بج چکے تھے۔ اف، اتنی دیر سویا رہا۔ جلدی سے وہ شاور لینے چلا گیا۔ آئینے پہ نظر پڑی تو چونک گیا۔ شیو کافی بڑی ہوئی تھی اور وہ کمزور لگ رہا تھا۔ جب سے ہنا گم ہوئی تھی تب سے نہ تو شیو کا ہوش تھا نہ اپنا خیال رکھا تھا۔ اس نے شیو کی، شاور لیا اور فریش ہو گیا۔ ماما گھر پہ ہی تھی۔ ماما میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ مسکرا کے بولا۔ وہ حیران رہ گئیں۔ اتنے دنوں بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تھی اور لہجے میں پہلے والی کھنک تھی۔ کاشف، تم سے کچھ پوچھنا ہے؟ جی ماما۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ بہت جلدی میں ہو؟ وہ اسے پرخیال نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی ماما، جلدی تو ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ کچھ کہنا تھا آپ کو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کہنا، بس پوچھنا تھا کہ تمہارے چہرے پہ خوشی کے رنگ کس وجہ سے چھلک رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا۔ ماما، آپ کو کس نے بتایا؟ تمہاری مسکراہٹ اور تمہارا لہجہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ ماما، جلد ہی آپ کو خوشی کی وجہ بھی بتا دوں گا، ابھی بتانے لگا تو دیر ہو جائے گی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ وہ اسے خوش دیکھ کے خوش تھی۔ اچھا ماما، میں چلتا ہوں۔ وہ چل پڑا۔ ہنا کے گھر پہنچا تو ہنا اور مسٹر رندھاوا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہنا نے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ اچھا کیا تم آ گئے۔ میں ابھی پوچھ ہی رہا تھا ہنا سے کہ کیا ہوا تھا، کس نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ پولیس کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہنا واپس آ گئی ہے، پھر وہ بھی پوچھیں گے۔ بتاؤ ہنا، تمہیں کس نے اغوا کیا تھا؟ وکی نے۔ ہنا کا لہجہ دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وکی کون؟ مسٹر رندھاوا اور کاشف دونوں ہی اس نام سے انجان تھے۔ ہنا نے مختصر الفاظ میں ساری کہانی سنا دی۔ ریف والے سانحہ کا ذکر اس نے گول کر دیا۔ وہ پاپا کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ مسٹر رندھاوا پوچھ رہے تھے۔ پاپا سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ وہ سر جھکا کے بولی۔ جھوٹ تھا لیکن سچ بتا نہیں سکتی تھی۔ چلو ہنا، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ کاشف کو فکر ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ پاپا کو بھی میں نے منع کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے بول پڑی۔ سوری، میں بھول گیا تھا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹرز کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ وہ منع کرتی رہی لیکن کاشف نے فون کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم ذرا بھی نہیں بدلی، اب بھی اتنی کنجوس ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، آنے دو ڈاکٹرز کو، انکل کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ وہ چپ ہو گئی۔ اب اور کیا کہتی کاشف کو؟ کاشف مسٹر رندھاوا کی وجہ سے ہنا سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا اور ہنا بھی فی الحال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا، ورنہ اس کا دل رونے کو کر رہا تھا۔ کاشف مسٹر رندھاوا سے باتیں کرتے ہوئے بار بار ہنا کو دیکھ رہا تھا۔ نصف گھنٹے میں ایمبولینس گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ تمام ضروری آلات کے ساتھ 3 ڈاکٹرز بھی گاڑی میں ہمراہ تھے۔ کاشف نے راتس بھی منگوا لی تھی جو ہنا کے ساتھ رہتی اور اس کا خیال رکھتی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف کا دل نہیں کر رہا تھا گھر جانے کو، لیکن جانا تو تھا۔ اچھا ہنا، میں چلتا ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ رک جاؤ کاشف، مسٹر رندھاوا بولے۔ نہیں، میں چلتا ہوں، ہنا کو آرام کی ضرورت ہے، کل پھر آ جاؤں گا، آپ بھی ریسٹ کر لیں۔ مجھے ریسٹ کی ضرورت نہیں، میں تو ٹھیک ہو چکا ہوں۔ ہنا مل چکی ہے، اب سب اچھا ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ کاشف بھی خوش تھا، لیکن ہنا مضطرب تھی۔ کاشف اس کے سامنے آیا تو اسے دیکھ کے اس کی الجھن بڑھ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اس سے دور چلی جائے۔ ڈرائیور نے گاڑی پورچ میں روکی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو اسی وقت کاشف کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ان کی طرف چلا آیا۔ ماما چلیں، آپ کو کہیں لے کے جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ کہاں کاشف؟ انہیں حیرت ہوئی۔ کاشف ایسے کبھی نہیں کرتا تھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، بس آپ چلیں۔ اچھا بابا چلو۔ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاشف کافی خوش لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ سائڈ پہ ایک ٹیبل خالی تھا، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ ویٹر نے انہیں دیکھا تو مینیجر کو بلا لایا۔ جی میڈم، میرے لائے کوئی خدمت؟ وہ سب عائشہ کو مسز چودھری کی حیثیت کے علاوہ NGO کے حوالے سے بھی جانتے تھے۔ وہ اس ریسٹورنٹ میں آتی رہی تھیں۔ بس کچھ نہیں، آپ کا شکریہ۔ ماما آئس کریم چلے گی؟ کاشف بول پڑا۔ جی ایسا کیجیے، آئس کریم بھیج دیں فی الحال۔ اوکے میڈم۔ فلیور کون سا؟ پستہ فلیور لے آئیں۔ کیوں ماما؟ اب بھی یہی فلیور آپ کو پسند ہے نا؟ جب تمہیں سب پتہ ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ کاشف بتاؤ بات کیا ہے؟ مینیجر چلا گیا تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماما ایک خاص بات ہے، آپ اندازہ لگائیں کیا بات ہو سکتی ہے؟ خاص بات؟ اچھا سوچتی ہوں۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولی۔ ہنا مل گئی ہے نا؟ مام، آپ کو کیسے پتہ چلا؟
ماں ہو تمہاری، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری خوشی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کل تمہاری پریشانی کی وجہ بھی وہی تھی۔ جی ماما، مل تو گئی ہے لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کاشف نے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا۔ بہت برا ہوا، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے وہ مل تو گئی۔ ماما آپ سے کچھ اور بھی کہنا تھا۔ وہ کیا؟ وہ بھی بتا دو۔ ماما اتنا جو جان لیا ہے تو کیا وہ بھی آپ خود نہیں جان سکتی؟ جانتی ہوں کاشف، تم کہو گے کہ ہنا کا ہاتھ مانگنے جائیں تمہارے لیے، ہے نا یہی بات؟ ماما آپ بھی نا، کوئی سسپینس نہیں رہتا آپ کے آگے، سب کچھ جان لیتی ہیں۔ ماں کے دل کی دھڑکن ہو تم۔ ماں کیوں نہ جانے کاشف، میں تمہارے پاپا سے بات کروں گی، پھر چلیں گے ہنا کے گھر۔ تھینک یو ماما، آپ بہت اچھی ہیں۔ ماما ایک منٹ میں اب بھی آیا۔ وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا، کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اسی وقت اناؤنسمنٹ ہونے لگی، ریسٹورنٹ میں اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بل مسز چودھری ادا کریں گی۔ یہ ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی ہے۔ اعلان سن کے سب لوگ خوش ہوئے، خوشی کا اظہار انہیں تالیاں بجا کے کیا۔ کاشف، مسز چودھری نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ ماما، خوشی میں سب کو شریک کرنا چاہیے، تو میں نے کب انکار کیا، لیکن کوئی باقاعدہ پارٹی رکھ لیتے، کیا فرق پڑتا ہے ماما؟ سب ہو تو گئے شریک، پارٹی کرو تو اس میں وہی لوگ آتے ہیں کہ جن کو ہم سے کوئی کام ہوتا ہے یا ہمیں کسی سے کام ہو، لیکن اب سارے وہ لوگ شامل ہیں جن کو ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ اچھا لگتا ہے نا ایسے موم؟ اچھا جیسے تمہاری خوشی۔ ماما آپ کو پتہ ہی ہے میری خوشی کس میں ہے، وہ ذومانی انداز میں بولا۔ جانتی ہوں، بس تم اچھی امید رکھو اور ایسی خوش رہا کرو۔ ہنا کے زخم تیزی سے بھر رہے تھے، لیکن جو زخم روح پہ لگ چکے تھے ان کی تکلیف اسے بے چین کیے رکھتی۔ زندگی آہستہ آہستہ پھر سے اپنی پرانی ڈگر پہ آ رہی تھی۔ کاشف بھی باقاعدگی سے آ رہا تھا، زیادہ تر مسٹر رندھاوا سے ہی باتیں کرتا رہتا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی ہم آہنگی ہو چکی تھی۔ ہنا کے جانے سے یہ تبدیلی رونما ہوئی تھی، وہ کاشف کو بھی اپنے بیٹے جیسے سمجھنے لگے تھے۔ کاشف ہنا سے باتیں کم ہی کرتا تھا، کرتا بھی تو ہوں ہاں میں وہ جواب دیتی رہتی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ صرف وہی جانتی تھی کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پاپا آفس جاتے لیکن تھوڑی دیر کے لیے، گھر آ کے اس کے پاس بیٹھے رہتے، اس کی دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ پولیس میں بھی اطلاع کر دی گئی تھی، پولیس نے ابتدائی تفتیش کی تھی، اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہنا کو کہاں رکھا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ابھی اسے بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی، اس لیے یہ کام کچھ دن پہ ملتوی کر دیا گیا۔ اس کا فون وکی کے پاس تھا جو اب پتہ نہیں کہاں تھا۔ پاپا نے نیا فون بما سینے سے دیا تھا جو خاموش پڑا رہتا تھا۔ اس سے کس نے رابطہ کرنا تھا؟ سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ بجلی زور سے چمکی تھی، سارا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ بجلی گرنے کی آواز تھوڑی دیر بعد آئی۔ پاپا پاپا، وہ زور سے چیخی اور وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نرس بھی ساتھ والے بیڈ پہ سو رہی تھی، اس کی آواز سن کے وہ بھی اٹھ گئی۔ ہنا کو وہ بھیانک رات یاد آ رہی تھی۔ پاپا اس کی چیخ سن کے بھاگے بھاگے آ گئے۔ کیا ہوا ہنا؟ وہ اس کی طرف بڑھے۔ میرے قریب نہ آنا، مجھے مت چھونا، میں جان دے دوں گی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وکی اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہنا ہوش میں آؤ، میں ہوں تمہارا پاپا۔ لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی، ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے لگتے تو چیخنے لگتی۔ سر آپ دور ہی رہیں، نرس بولی۔ وہ رک گئے، دور سے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی لاڈلی بیٹی کی ذہنی حالت ابتر تھی، وہ ان سے ڈر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی اذیتوں کا سامنا کیا تھا اس نے، اب ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ دور سے اسے دیکھتے رہے، وہ خوف بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وکی اس سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہے۔ بادل کی گرج اور بجلی کی چمک نے اسے اسی رات کی یاد دلا دی تھی۔ نرس نے کھڑکی بند کر کے پردہ آگے کر دیا اور ٹی وی آن کر دیا۔ اب صرف ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے مسٹر رندھاوا کی طرف دیکھا اور بھاگ کے ان کے پاس آ گئی۔ پاپا، میرے پاپا، وہ ان کے گلے لگ کے رو پڑی۔ کیا ہوا میری ہانی کو؟ بتاؤ بیٹا۔ وہ پریشان تھے۔ کچھ نہیں پاپا، بس بہت برا خواب دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تمہارے پاپا تمہارے پاس ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، چپ ہو جاؤ۔ ان کے دلاسے دینے سے وہ چپ ہو گئی۔ کاشف آج کل یونیورسٹی بھی نہیں جا رہا اور گھر پہ بھی کم ملتا ہے، مسٹر چودھری پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئیں۔ آج کل وہ زیادہ وقت ہنا کے ہاں ہی گزارتا ہے، رات کو دیر سے واپس آتا ہے تو صبح بھی دیر سے اٹھتا ہے۔ اتنے دنوں بعد وہ ملی ہے۔
مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کے باقی سارے کام نظر انداز کر دیے جائیں۔ کاشف سے کہیے گا باقی کاموں کی طرف بھی توجہ دے۔ آپ سے کچھ کہنا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جی کہیں۔ وہ کاشف حنا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس دن بتا رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ سے کہے گا آپ اس کی شادی کروا دیں گے۔ تب حنا نہیں ملی تھی، لیکن اب مل گئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کی شادی کروا دیں۔ شادی؟ ٹھیک ہے، شادی تو کرنی ہے کاشف کی، لیکن اس لڑکی کے علاوہ کسی بھی لڑکی کو پسند کر لے۔ ان کا انداز قطعی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ حنا سے وہ پیار کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ پیار 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 کا کیا ہے؟ جس سے شادی کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا، اس سے پیار بھی ہو جائے گا۔ نوجوانی میں ایسا ہوتا ہے، وقتی جذبات ہوتے ہیں جسے پانے کی چاہت میں لوگ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ جب وہ مل جائے تو اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں رہتی۔ جو شادی سے پہلے سب کچھ ہوتا ہے وہ شادی کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر بھی وہ نہیں مانے گا، اتنا خوش رہنے لگا ہے اب وہ۔ آپ کوشش تو کیجئے، باقی پھر دیکھتے ہیں کہ حالات کیا رنگ لاتے ہیں۔ بچے جذبات میں آگے بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن والدین کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو سمجھائیں۔ والدین کیا اولاد سے پیار نہیں کرتے؟ ان کا بھلا ہی سوچتے ہیں۔ کاشف کے لیے وہ لڑکی مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی کہے اس کی شادی کروا دیں گے۔ آپ حنا کے ساتھ ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ اتنی پیاری تو ہے وہ۔ عائشہ نے کاشف کی وکالت کی۔ ابھی نہیں بتا سکتا، بس وقت آنے پہ بتا دوں گا۔ وہ الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں کوشش کروں گی، لیکن جانتی ہوں کہ وہ نہیں مانے گا۔ عائشہ نے بات ختم کر دی۔ حنا کہیں باہر چلتے ہیں؟ کتنے دن سے بند کمرے میں ہو؟ کاشف کی بات پہ وہ چونک پڑی۔ ہاں بیٹا، کاشف ٹھیک کہہ رہا ہے، ذرا باہر سے ہو، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ مسٹر رندھاوا بھی تائید میں بولے۔ نہیں پاپا، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، دل نہیں کر رہا۔ اس نے کاشف کو دیکھا۔ وہ مایوس دکھائی دینے لگا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی مسٹر رندھاوا کے اصرار پہ چل ہی پڑی۔ کاشف کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے لانگ ڈرائیو پہ جانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ خاموش بیٹھی تھی۔ گاڑی سڑک پہ پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ کاشف نے اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کاشف نے سیڑھی آن کر دی۔ راستے میں جو ملو تو ہاتھ ملانے رک جانا، ساتھ میں ہو کوئی تمہارے، دور سے ہی مسکانا، لیکن مسکان ہو ایسی جس میں اقرار نہیں، نظروں سے نہ کرنا تم بیاں، مجھ سے انکار نہیں، مانا کہ تم یار نہیں۔ اداس کرنے والا گانا تھا۔ کاشف نے گانا چینج کرنے کے لیے ریموٹ اٹھایا ہے، لیکن حنا نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا۔ کاشف بھی خاموش تھا، وہ بھی۔ گاڑی آئس کریم پارلر کے آگے روک کے کاشف باہر نکلا تو وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کاشف نے دروازہ کھولا، لیکن وہ نیچے نہ اتری۔ حنا، اندر جانے کا موڈ نہیں؟ حنا خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اوکے، چلو میں باہر ہی لے آتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ حنا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا کرتی وہ اپنے اس دل کا، جو اب بھی کاشف کا ساتھ چاہتا تھا، لیکن وہ اب ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ وہ ایسا ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ کاشف آئس کریم لے آیا۔ اس نے کپ ڈیش بورڈ پہ رکھے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ چاکلیٹ فلیور، اس کا پسندیدہ فلیور۔ وہ کپ ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہی۔ گاڑی پھر سے سڑک پہ رواں دواں تھی۔ حنا، وہ ہولے سے بولا۔ جی؟ یہ جی تو تم نے پہلے کبھی نہیں کہا، اب جی کیوں کہنے لگی ہو؟